پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے روشن پروں والی پری اور انگوٹھی۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی جس کی جان انگوٹھی میں تھی، اس کی وہ انگوٹھی ایک دن وہ اپنی 3 دوستوں کے ساتھ سیر کرنے جنگل کی نکلی تھی۔ جنگل میں بہت بڑے بڑے جانور تھے جن کو دیکھنے کے لیے وہ گئی تھی۔ راستے میں انہیں ڈر لگا، ایک بہت بڑا ہاتھی ان کے پیچھے لگا تو وہ تینوں دوستیں دوڑ پڑی۔ ان کی انگوٹھی، جس دوست کی جان انگوٹھی میں تھی، وہ ہاتھ سے نکل کر گم ہو گئی۔ شہزادیاں جب وہاں سے نکل آئی اس وقت تو انہیں معلوم نہ پڑا۔ جب شہزادی گھر پہنچی تو اس کی جان نکلنا شروع ہو گئی۔ اسے اپنی جان میں کچھ کمزوری محسوس ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی انگوٹھی اس سے گر چکی ہے۔ اب اس نے اپنی باقی دونوں دوستوں کو بلوایا اور انہیں کہا کہ جلدی سے میری وہ انگوٹھی ڈھونڈ کر لا دو، ورنہ آج رات میں مر جاؤں گی، کیونکہ میری جان اس انگوٹھی میں ہے اور وہ مجھ سے جنگل میں گر گئی۔ کسی طرح بھی ہو سکے تم اسی راستے پر وہ انگوٹھی دیکھو جہاں ہم دوڑے تھے۔ ہاتھی ہمارے پیچھے لگا تھا اور یہاں گھر تک کے راستے تک انگوٹھی کو ڈھونڈو، ورنہ آج رات تمہاری دوست تم دونوں سے جدا ہو جائے گی۔ تینوں دوستوں کی آپس میں بہت محبت تھی، ایک دوسرے کے بغیر رہنا تو کیا، ایک پل گزارنا بھی بہت مشکل تھا۔ وہ دونوں دوستیں دوڑی، اسی راستے پر چل دی۔ دوڑتے دوڑتے انہیں رات ہو گئی، رات کا اندھیرا چھا گیا، مگر انہیں انگوٹھی نہ ملی۔ اب وہ انگوٹھی کو دیکھ بھی نہ سکتی تھی، بہت پریشان تھی کہ اب اس اندھیرے میں انگوٹھی کو کیسے ڈھونڈیں گے۔ جنگل میں رات اور اوپر سے خوف طاری ہونا شروع ہو گیا، اندھیرا اور جانوروں کا ڈر، نہ جانے کون کس ٹائم ان پر جھپٹ پڑے۔ پھر اچانک ایک پری وہاں سے گزر رہی تھی تو اس نے پوچھا کہ یہاں کون آدمزاد پھر رہا ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ کیا معاملہ ہے، مجھے یہ تمام معاملہ بتاؤ۔ شہزادیاں رونے لگی اور دونوں کہنے لگی کہ ہم انسان ہیں اور یہاں ہماری وہ چیز گم ہو گئی جس کے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ ہمیں معلوم ہے اے پری، یہ تمہارا بسیرا ہے اور تم ہماری موجودگی سے اس رات کے اندھیرے میں تنگ ہو رہی ہو، مگر ہماری مجبوری کو دیکھتے ہوئے تم بھی رہ نہ پاؤ گی۔ ہماری ایک سہیلی جس کی جان انگوٹھی میں تھی، وہ کل اس وقت یہاں گر گئی تھی، مگر ہم آج صبح سے ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمیں رات کا اندھیرا ہو گیا۔ اگر آج ہم انگوٹھی نہ لے کر گئے تو وہ مر جائے گی۔ ہمارے پاس آخری حل یہی ہے کہ ہم ساری رات یہاں انگوٹھی تلاش کریں، مگر اگر نہ ملی تو ہمارے پسینے چھوٹ رہے ہیں، ہم اپنی سہیلی کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو ہماری مدد کر دیں۔ پری نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرتی ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ جہاں جہاں میں جاؤں گی میں اپنے پروں سے روشنی کروں گی، اور میرے پروں میں ایسی خصوصیت ہے کہ اگر وہ میرے پروں کے نیچے کسی جگہ پر بھی آئی تو وہ کھینچ لے گی اس کو اپنی طرف اور اپنے پروں کے ساتھ چپکا لے گی۔ میرے پر اس انگوٹھی کو چپکا لیں گے اپنے ساتھ اگر وہ میرے پروں کے سائے کے نیچے ہوئی، مگر تم دونوں میرے ساتھ ساتھ چلنا، اگر وہ ادھر ادھر بھی ہوئی تو روشنی میں تاکہ دیکھ سکو۔ اب دونوں پریاں پیچھے پیچھے اور پری آگے آگے چل رہی تھی۔ تمام جنگل چھان مارا مگر انگوٹھی نہیں مل رہی تھی۔ درخت کے ایک نیچے انگوٹھی پڑی تھی تو پری نے تھوڑا سا جھاڑی کے اوپر ہوئی تو روشنی اس انگوٹھی پر پڑی، تو ایک شہزادی کی جان نظر اس انگوٹھی پر پڑی تو اس نے جھپٹ کر انگوٹھی کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ تھوڑا نیچے دب گئی کیونکہ وہاں گارا تھا اور وہاں مٹی بہت زیادہ تھی، پانی تھا، کیچڑ تھا۔ شہزادی رونے لگی کہ یہیں انگوٹھی موجود ہے اور میں تو یہیں سے نکال کر لوں گی۔ خیر پری نے اپنے پروں کو اوپر کیا تو وہ اس پانی میں سے، اس کیچڑ میں سے نکل کر پروں کے ساتھ چپک گئی۔ شہزادیوں نے انگوٹھی پروں سے اتاری اور انہوں نے پری کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ تھوڑی سی روشنی کر دو، ہمیں جنگل سے باہر نکال دو تاکہ ہمیں جانوروں کا کوئی ڈر نہ ہو اور ہم تیزی سے گھر پہنچ جائیں۔ پری نے وہی کیا اور شہزادیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ شہزادیاں جلدی سے انگوٹھی لے کر شہزادی کے پاس پہنچی اور شہزادی نے ڈھال
مرنے کے دہانے پر تھی کہ انہوں نے فوراً شہزادی کی انگلی اٹھائی تو اس میں کچھ جان نہ تھی۔ وہ ایک دم نیچے گر گئی۔ شہزادیوں نے انگوٹھی اپنی دوست کے ہاتھ میں پہنائی تو دوست میں جان آ گئی اور وہ بہت خوش ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے ہوش و حواس برقرار کرنے لگی اور واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ اب شہزادیاں بہت خوش تھی اور وہ سہیلی بھی ان کی صبح اٹھتے ہی بہت خوش ہو گئی۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔